حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کتنے سال رہیں؟ 25 سال۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو بار بار پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے سے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کس نبی نے کروائی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی روزے کو سب سے زیادہ فائدہ مند کب قرار دیا؟ شعبان کے مہینے میں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ پہلا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس کس نے پہنایا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حدیث کی سب سے پہلی باقاعدہ کتاب کس صحابی نے لکھی؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک درخت پر ہے؟ سورہ تین۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا فن سکھایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کا طریقہ کس کو سکھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ مسلمان عورت کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 5 کپڑوں پر۔ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جو اپنی قوم کے بدترین لوگوں کے مقابلے میں کامیاب رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ کس دریا پر ہوا؟ دریائے نیل پر ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلے شہادت کس کو ملی تھی؟ حابیل کو ملی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس عمر میں خواب کی تعبیر کرنے کا علم دیا گیا؟ 7 سال کی عمر میں دیا گیا۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی پیدائش نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کتنے دن تک نگل رکھا تھا؟ 40 دن تک نگل رکھا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی سب سے پہلے سفارش کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا کب ملی تھی؟ 17 سال بعد ملی تھی۔ سب سے پہلے تلوار استعمال کرنے والی قوم کون سی تھی؟ قوم عاد تھی۔ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جن کو سب سے پہلے علم زراعت کا سکھایا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت
امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ 4 ہجری کو ہوئی تھی۔ وہ کون سی دھات ہے جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہتھیار بنانے کا فن دیا گیا؟ لوہا۔ ختم نبوت کا ذکر کس حدیث میں آیا ہے؟ انا خاتم النبیین میں۔ کون سا عمل روز قیامت انسان کے چہرے کو نورانی بنا دے گا؟ نماز پڑھنے کا عمل۔ وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد چاند گرہن ہوتا ہے؟ نماز خسوف میں۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے۔ کس گناہ کی وجہ سے اللہ نے زمین کو پہلی بار ہلایا تھا؟ قوم لوط کے عمل بد کی وجہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں سب سے بڑا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ لاکھوں افراد پر۔ حضرت علی علیہ السلام نے کس غزوہ میں سب سے پہلے اسلام کا علم تھاما؟ غزوہ بدر میں تھاما تھا۔ وہ کون سے نبی ہے جو اپنی قوم میں سب سے طویل عرصے تک رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک کے کون سے نبی نے سب سے پہلے لوہے سے اوزار بنائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنے میں مدد دے گی؟ صدقہ دینے سے۔ وہ کون سے نبی تھے جن کی پیدائش کے وقت آسمان میں نور پھیل گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جسم سے کون سی خوشبو آتی تھی؟ مشک کی خوشبو۔ وہ کون سا درخت ہے جس کا پانی پی کر جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی؟ درخت توبہ کا۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہو لیکن چند منٹ بعد فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جی ہاں، ادا کی جائے گی۔ انسان کے جسم میں روح کس دن ڈال دی جاتی ہے؟ 120 دن بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کتنی بیویوں کے لیے اللہ سے بیٹوں کی دعا کی تھی؟ 99 بیویوں کے لیے۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ 50 ہاتھ تھا۔ کفار کی نابالغ اولادیں آخرت میں کہاں جائیں گی؟ جنت میں جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
کس مٹی سے پیدا کیا گیا؟ مختلف رنگوں کی مٹی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں کس پہاڑ پر دی گئی؟ کوہ طور کے پہاڑ پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کل کتنے حیوانات تھے؟ 2 جوڑے ہر قسم کے۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل کن لوگوں میں ہوا؟ قابیل اور حابیل کے درمیان۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کے 7ویں دروازے تک کون لے گیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں لفظ ایمان کتنی بار آیا ہے؟ 43 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت حنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کس صحابیہ کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ کس نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دین اسلام میں سب سے پہلے دودھ پلانے کے حق کا ذکر کہاں آیا ہے؟ سورہ البقرہ میں۔ مسلمانوں پر دوسری کون سی عبادت فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کی عبادت۔ علم پر عمل کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ حکمت ملتی ہے۔ کون سا رنگ سکون اور اطمینان کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ نیلا رنگ۔ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس فرشتے کے پاس ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس۔ کون سے نبی نے سب سے پہلے دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کس نماز میں تمام صفیں برابر ہوتی ہیں؟ نماز عید میں۔ کس نبی نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی قوم کو ہدایت دی؟ حضرت عزیز علیہ السلام نے۔ کس نبی کی عمر میں اللہ نے مزید 20 سال کا اضافہ کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کس کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ وہ کون سا پرندہ ہے جسے اللہ نے پہلی بار انسانوں کو دفنانے کا طریقہ سکھایا؟ کوے نے۔ سب سے زیادہ جنسی جذبات کو قابو میں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ روزے رکھنا۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن کس شخص کی سب سے زیادہ سفارش کریں گے؟ روزہ دار کی۔ وہ کون سا عضو ہے جس میں روح سب سے آخر میں داخل کی جاتی ہے؟ دل میں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کس بادشاہ کے عہد میں شیروں کے غار میں ڈالے گئے تھے؟ بخت نصر کے۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغام کو
انسانوں تک پہنچانے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی تھے جن کا جسم ہر جگہ جہاں وہ بیٹھتے سبز ہو جاتا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس قوم کی گواہی دی جائے گی؟ بنی اسرائیل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس بادشاہ نے جیل سے نکالا تھا؟ مصر کے بادشاہ نے۔ عرب کے سب سے زیادہ طاقتور پہلوان کو کس نبی نے زیر کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کتنے روزے رکھتے تھے؟ 4 روزے۔ کنگھی بنانے کا سب سے پہلا طریقہ کس نبی نے سکھایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ دنیا میں سب سے پہلے بیمار ہونے والا جانور کون سا تھا؟ بھیڑ تھا۔ غرور اور تکبر کس عمل کو جنت میں داخل ہونے سے روکتے ہیں؟ نیک اعمال۔ مرنے سے کتنے دن بعد روح واپس گھر آتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ کچھ ثقافتی اور عوامی روایات میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد روح مخصوص دنوں میں اپنے گھر آتی ہے، جیسے کہ 3 دن، 7 دن یا 40 دن بعد، لیکن یہ عقائد زیادہ تر عوامی قصے اور روایات پر مبنی ہیں اور شرعی حیثیت نہیں۔ اسلام میں روح کے مرنے کے بعد کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے اور دنیاوی معاملات میں اس کی واپسی یا سرگرمیوں کے بارے میں کوئی ثابت شدہ حقیقت موجود نہیں۔ شرعی اعتبار سے اہم بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے مطابق اس کی آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔